صاحبان ادب، صاحبان فہم، صاحبان علم میرے سامنے تشریف فرمائے. اشارہ ہی کافی ہے. نبی کے قرب میں بیٹھ کر بھی، دائیں بائیں بیٹھ کر بھی اللہ کرے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ایک صادق ہے مگر اس جیسے اور ہیں، جب تک ان کے ساتھ نہیں ہوگے اس کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے کچھ اور اس جیسے. کونوا مع الصادقین. اب کون ہے وہ اس جیسے؟ سچوں کے ساتھ. میں اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں، ان سچوں میں میرے نبی بھی شامل ہیں یا نہیں؟ شامل ہیں. پیچھے میرے خاموش دوست، نبی شامل ہے نا سچوں میں، صادقین میں؟ بس یہی جملہ ہے. جب صادقین میں نبی شامل ہیں تو ہر صادق کی صداقت کا معیار وہی ہوگا. شکر گزار مسلم بھائی، شکر گزار جو حماد ہو گئے، شکر گزار گزرے والا. ایک سامنے کا میں شکر گزار جو پہنچے جملے تک، سیگا ایک ہی استعمال کیا ہے. نبی اس میں شامل ہیں تو ہر صادق کی سچائی اس مقام پہ ہوگی جس مقام پہ میرے نبی کی سچائی ہے. یہ وہ نہیں جو 40 سال تک بتوں کو خدا کہتا رہا ہو. یہ وہی ہوگا جیسے نہ نبی نے کسی کو خدا مانا اللہ کے علاوہ. صداقت اس منزل پہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. یہ صادقین وہ ہوں گے کیونکہ نبی ان میں شامل ہیں. جیسے نبی کی صداقت ہے، دلیل دوں گا، ایسے ان کی صداقت ہونی چاہیے. کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. میرے نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. کافر بھی کہنے لگا یہ صادق ہے، امین ہے. دشمنوں سے، کافروں سے کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے. بلکہ جملہ بدل دوں، رسالت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے، صداقت کا کلمہ پہلے پڑھوایا. کافروں نے نبی کو صادق و امین پہلے کہا ہے، بعد میں جنہیں توفیق ہوئی وہ مسلمان ہو کے آ گئے. جس مقام پہ نبی کی صداقت، کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اس صادقین بھی وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. جبھی تو کہا ان کے ساتھ ہو جاؤ. اتنی عقل تو ہر ایک کے پاس تھی. ایک زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ گزرا، اس کے بیٹے نے شراب پی لی، سزا دلانے کے لیے لایا گیا. بیٹا بھی باپ کا تھا، کہنے لگا مجھے سزا وہ دے جس نے خود نہ پی ہو. مجھے سزا وہ دے جس نے خود کبھی نہ پی ہو. اتنی عقل تو اس کے پاس بھی ہے کہ صادق وہ کہلائیں گے جو کبھی جھوٹ نہ بولے ہو. میں یار بتا رہا ہوں، ایک سامنے کے حوالے کر رہا ہوں. کونوا مع الصادقین. صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، مائیت میں آ جاؤ صادقین کی. مالک پہلے یہ پتا تو چلے کہ صادقین ہے کون. جب پتا چلے گا تبھی تو ان کی مائیت میں آئیں گے. کہ ان میں سے ایک مصطفیٰ ہے، جس معیار پر مصطفیٰ کی صداقت ہے اسی معیار پہ ان کی صداقت ہونی چاہیے. مالک ہم تو کہہ دیں گے اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد. جیسا پہلا ہے نہیں، نور ایک ہے، تجلی 14. شکر جان صلی اللہ محمد وآلہ اجل صلی اللہ محمد. بہت شکر گزار ہوں. ایک سامع کی توجہات کا انتہائی شکر گزار. جملہ بس آپ کے حوالے کرنا ہے. ہم تو کہہ دیں گے یہ سب کے سب محمد ہیں، دوسرا تھوڑی مانے گا. پروردگار یہ دلیل تو ہمارے لیے کافی ہے. دوسرے سے چھوٹے بھائی سے کیسے منواؤں؟ بڑے بھائی سے نہیں. اگر اسلام کے دامن میں وہ ہم سے پہلے ہیں تو وہ بڑے. اگر آپ ہم سے پہلے تھے اسلام میں تو آپ بڑے. اور اگر ابھی نبی کی زندگی میں ہی جب بھی علی آتے، نبی علی کو دیکھتے اور دیکھ کر کہتے یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون یوم القیامہ. اب اگر نبی کی زندگی میں شیعہ مل جائیں تو پھر ہم بڑے بھائی بھائی ہیں، بڑے پھر ہم ہوئے. جملے کے سامنے کے حوالے کر رہا ہوں. بحث کیا ہے؟ صادقین کون ہیں؟ پروردگار ہمارے پاس تو دلیل ہے، یہ 14 کے 14 صادقین ہیں. دوسروں کو کیسے سمجھائیں؟ چھوٹا بھائی سمجھتا نہیں ہے. کیسے سمجھائیں کا بہت آسان طریقہ ہے. دلیل ایک سامنے کے حوالے. صادقین کو پہچاننا ہے. چاہو گے اس کے پیچھے تو تب، مائیت تو تب ہوگی جب تعارف ہو.
کہ یہ صادقین کون ہیں. پروردگار ان کا تعارف تو کرا دے. صادقین کا تعارف کرا. کہ صادقین کا تعارف بند کمرے میں نہیں کراؤں گا, مباہلے کے میدان میں کراؤں گا. جب کاذبین کے مقابلے پر صاحبان ادب, صاحبان علم, اگر کوئی اور گیا تو پھر وہ ہوگا, اور اگر یہ گئے تو پھر ماننا پڑے گا یہ صادقین ہے. جب صادقین گئے ہیں کس کے مقابلے پر؟ کاذبین کے مقابلے پر. پروردگار تجھے کاذبین کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ بہت سی ضروریات تھیں, ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ بعد والے کہیں گے کون سے صادقین؟ یہ صادقین. فَنَجْعَلْ, علت بتا رہے ہیں مباہلے کی. اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. اپنی نساء کو لاؤ, اپنی نساء کو لائیں گے. اپنے نفسوں کو لاؤ, اپنے نفسوں کو لائیں گے. اتنی بڑی باتیں کرنے کے بعد نتیجہ دیا, علت بتائی, کرنا کیا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, کاذبین پہ لعنت کریں گے. بھئی کاذبین پہ لعنت بس وہی کر سکتا ہے جو صادقین ہو. تعارف یہ سارے بیٹھو, آواز ہے. صلی صادقین, صادقین, کاذبین پہ لعنت وہ کرے گا جو صادقین میں ہو. کسے لے کے گئے؟ بس یہ تھے جو اس وقت نبی جیسے موجود تھے, انہیں لے گئے. تعارف کرایا میدان میں کہ یہ صادقین ہیں. میدان میں بتایا انہیں پہچان لو, یہ صادقین ہیں. کیا کرنے جانا ہے؟ لعنت کرنے جانی ہے. مالک یہ کیسا میدان ہے؟ بدر کے میدان سے بات شروع ہوئی, مباہلہ آ گیا. ہر میدان میں تو نے قتال کروایا, قتل کروایا. کافروں کو قتل کرو. فقاتلوا ائمۃ الکفر, کافروں کے ائمہ کو قتل کرو. کافروں کو قتل کرو. اللہ سے لڑنے آ رہے ہیں, رسول سے لڑنے آ رہے ہیں. مالک یہ بھی کافر ہیں اور تیری توحید پہ حملہ کیا, رسالت پہ نہیں. عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں, تیری توحید پہ حملہ کر رہے ہیں. اور تو یہاں تلوار نہیں اٹھانے کا حکم دیتا. وہ علی جو ہر میدان میں جچتا ہی تلوار کے ساتھ ہے. ذوالفقار اتری, حیدر کرار, ذوالفقار اتری تو علی ابن ابی طالب کے لیے ایسا بہادر ہر میدان میں آگے شیر نر بنا ہوتا ہے. اور آج تو کہہ رہا ہے جاؤ لڑنا نہیں ہے, لعنت کرنی ہے. پروردگار جو زندگی بھر لڑتا رہا اس سے لعنت کروا رہا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے قتل کرنا ہے چھوٹی سزا, لعنت کرنا ہے بڑی سزا. قتل کی سزا, قتل کی سزا آج بھی دیکھو گے 1400 سال کے بعد بھی عالم ہے. قتل کی سزا مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے, مگر لعنت مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑتی. ہم لعنت یزید پہ کرتے ہیں, چہرے اولادوں کے بگڑ جاتے ہیں. مل کے صلوات بھی محمد و آل محمد کی ذات پہ. محمد بہت شکر گزار, بہت شکر گزار. آپ نے میری امید سے زیادہ توجہ فرمائی اور حوصلہ افزائی فرمائی. ایک سامنے کم ہے, انتہائی شکر گزار. ان صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا مولا ہو گئے صادقین کے, پیچھے کھڑے ہو گئے ان کے, کافی ہے. یہ پیچھے کھڑا ہونا بھی بڑا کمال تھا. علی کے ساتھ ہونا بھی معمولی بات نہیں. مائیت جسمی بھی بہت بڑی بات تھی. شہید مطہری تحریر فرما رہے ہیں, جمل کا موقع ہے. علی ابن ابی طالب کے پاس ایک شخص آیا ہے ساتھ شامل ہونے, لیکن علی دیکھ رہے ہیں اسے تردد ہے, سوچ میں پڑا ہے ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. علی نے کہا سوچتا کیا ہے؟ کہنے لگا مولا ایک طرف آپ ہیں اور ایک طرف وہ شخصیت ہے, میں سوچ رہا ہوں ادھر آؤں کہ ادھر آؤں. آیت پڑھ چکا ہے کونوا مع الصادقین. دیکھیے آپ, آسان نہیں ہے. عمل تو چھوڑ دیجئے, الگ بات ہے, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. وہ ظاہری ساتھ جسمی ساتھ کتنا مشکل کام تھا. سوچ میں پڑا ادھر آؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں. علی نے تاریخی جملہ کہا کہ اعرف الحق یا اعرف الحق تعرف اہلہ, نہ مجھے دیکھ نہ اسے دیکھ.
حق کو دیکھ، حق کہاں ہے؟ حق کو دیکھ، اہل حق کو پہچان لے. فوراً کہنے لگا مولا حق تو آپ کے ساتھ ہے. ساتھ ہے، کیونکہ تردد میں تھا نا، ساتھ ہے کہہ کے رک گیا. ہم جیسا ہوتا تو کہتا آگے بڑھ. نبی نے یہ نہیں کہا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. آگے بھی تو کہا ہے اللہم ادر الحق ہے سمدار علی، پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے. کہنے لگا آپ بھی ہیں وہ بھی ہیں. کیا کر رہا ہے؟ شخصیت پرستی کر رہا ہے. علی نے کہا نہیں، حق کو دیکھ، حق پرستی کرنی ہے. یہ اصلاحی جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں جو مشکلات ہیں نا، ان میں سے ایک بڑی مشکل یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے، شخصیت کون ہے. غلط بھی کہے گا تو مانیں گے. معاشرے کا حال دیکھ رہے ہیں نا، غلط بھی کہے گا، پیچھے چلے ہوئے ہیں، چڑھے ہوئے ہیں، لاکھ دلیلیں دے کے سمجھاتے ہیں یہ ایسا، یہ ایسا، یہ ایسی بات ہے، یہ بات یہ صحیح ہے. ہاں کہہ تو آپ صحیح رہیں، لیکن شخصیت ذہن میں سمائی ہوئی ہے نا، چھائی ہوئی ہے، شخصیت پرستی میں گرفتار ہیں. ما صادقین ہونا ہے تو شخصیت پرستی سے باہر نکلنا پڑے گا. شخصیت کے پیچھے نہیں بھاگنا. شخصیت سے مراد غیر ہی نہیں، اپنے بھی. دیکھو حق کی بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. مولانا قمبر علی شاہ نے کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا. کیوں بھائی، وہ کیا بہل نہیں سکتے، پھسل نہیں سکتے، معصوم ہو گئے. اگر کوئی ایسی بات جو قرآن سے حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو آپ نے حق کو ماننا ہے، مولوی صاحب کو نہیں ماننا جو ملائک اقسام کے حوالے کر رہا ہوں. شخصیت نہیں دیکھنی، حق دیکھنا ہے. حق کہاں ہے؟ ماں باپ شخص نہیں، شخصیت ہے. کتنی بڑی شخصیت ہے ماں باپ کہ اگر یہ ناراض ہو جائیں اللہ ناراض ہو جائے. باپ اگر ناراض ہو جائے تو کیسا ہی متقی کیوں نہ ہو، آگ کر دے، حق پہ آگ کرے، ضد میں نہیں، حق پہ آگ کرے. شریعت کہتی ہے یہ جنت میں نہیں جا سکتا. باپ ناراض ہو گیا، بیٹا جنت میں نہیں جائے گا. بیٹے بیٹھے ہیں نا یہاں بھی، ماں باپ کو راضی رکھنا ہے. یہ جو باپ ناراض ہوا اور بیٹے کی جنت چلی گئی، اس باپ کی اپنی جنت کنفرم ہے؟ کچھ پتہ نہیں جائے نہ جائے. جس کی اپنی کا نہیں پتا، اس شخصیت میں اتنی طاقت ہے کیونکہ باپ ہے. والدین کی طاقت بتا رہا ہوں. شخصیت، شخص نہیں، شخصیت. وجود اتنا بڑا ان کا، اور اتنا بڑا وجود ہے کہ میں نماز شب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، میں نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی. پیچھے سے والدہ یا والد کی آواز آ گئی، بیٹا پانی لے کے آؤ. ایک تو نماز شب پڑھنے کی توفیق مشکل سے ملتی ہے، اب توفیق مل گئی اور میں نماز میں شامل بھی، داخل بھی ہو گیا. اب پیچھے سے والدین پکار رہے ہیں بیٹا پانی لے کے آؤ. اب کروں تو کیا کروں؟ تردد کا شکار تھا. ایک طرف شخصیت ہے، دوسری طرف پروردگار ہے. مالک کیا کروں؟ کا حکم یہ ہے، یہ اس مقام پر ہیں کہ مستحب چھوڑو، ان کی آواز پہ جاؤ. ان کی وجہ سے نہیں، حق کی وجہ سے. ہم نے عزت دی ہے انہیں، وہ مقام عطا کیا، ان کے پیچھے جاؤ. اچھا یہ تو میں نے نماز شب پڑھ لی، چھوڑی، ان کے پیچھے گیا، پھر آگے پڑھ لی. لیکن اب میں نماز فجر پڑھنے لگا، اب پھر والد نے بلا لیا، اب میں جاؤں؟ شریعت کہتی ہے بلانے دو. مالک ابھی تو بھیج رہا تھا، کچھ لمحے پہلے تو کہہ رہا تھا نماز چھوڑو جاؤ وہاں، اور اب کہتا ہے انہیں چھوڑو آؤ یہاں. کا شخصیت پرست نہیں بنانا، حق پرست بنانا ہے. ان کا قد اتنا تھا، اس سے اوپر نہیں، آگے حق چلے گا، حق کے پیچھے آ جاؤ، یہ مت دیکھو کون ہے. اچھا اتنے عظیم ماں باپ اگر حق کے خلاف بات کریں، باپ کے بیٹا کل سے نماز چھوڑو، گھر کا خرچہ نہیں چلا، رشوت لے کے آؤ، چوری ووری کرنا شروع کرو. کیا کریں؟ کر لیں. ابو نے کہا ہے، امی نے کہا ہے، اللہ کہتا ہے خبردار
شخصیت پرستی نہیں کرنی، حق پرستی کرنی ہے۔ حق کہاں ہے؟ ایک عالم گزرا، آخری بات، بنی اسرائیل کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، صلوات موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ پڑھ لیجیے، صلی اللہ محمد۔ گفتگو تمام کروں گا، معروف سب جانتے ہیں بلعم اور اتنی بڑی شخصیت تھا، شخص نہیں، شخصیت پرستی نہیں کرنی۔ ایک اصول آج کی مجلس سے اگر مل کے جائے نا ہمیں، مانیے بات، لیکن جہاں قرآن و حدیث سے ٹکراتی نظر آ رہی ہو، شخصیت پرستی نہیں، حق پرستی۔ مجلس میں فلسطین کا ذکر کریں نہ کریں، فلاں مولوی صاحب نے کہا نہ کرو، آپ مظلوم کی بات مجلس میں نہیں کرو گے تو کہاں کرو گے؟ حق کے لیے یہاں آواز نہیں اٹھائی جائے گی تو کہاں اٹھائی جائے گی؟ امام حسین امر بالمعروف کے لیے نہیں نکلے تھے، پھر بتا دیجئے، کیا خدا نخواستہ سلطنت کے لیے نکلے تھے؟ وہ بھی تو بتائیے نا کس لیے نکلے تھے؟ یہ نہیں، شخصیت نہیں، کون کہہ رہا ہے، حق کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ نوجوان اگر یہ معیار بنا ہے، اسلام حق پرستی ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے۔ بلعم اور اتنا بڑا عالم تھا کہ مستجاب الدعوات تھا، ادھر دعا کرتا دعا قبول ہو جاتی، بد دعا کرتا بد دعا قبول ہو جاتی۔ کس زمانے میں؟ نبی کے ہوتے ہوئے، موسیٰ جیسا کلیم اللہ علیہ السلام، اتنے بڑے نبی کے ہوتے ہوئے ایک ایسا شخص امتی جو دعا کرے دعا قبول ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایسی شخصیت فرعون نے بلا لیا، آ جاؤ، کیا کام ہے؟ تو موسیٰ کے خلاف دعا کرنی ہے۔ میں موسیٰ کے، مجھے مت دیکھو، خزانوں کو دیکھو، حلوہ بھی رکھا ہے، حلوے کو دیکھو۔ موسیٰ کے خلاف سوچا، تردد میں آیا، کروں نہ کروں، پھر کہنے لگا اتنا کچھ مل رہا ہے، وہ میری سنتا بھی ہے، میرے تعلقات بھی ہیں، یہ چیز انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ میں نے اتنی عبادتیں کی، میرے اللہ سے ایسے تعلقات، یہ تعلق ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے۔ ابلیس ہے، ابلیس سے بڑے تعلقات تو نہیں تھے، جنات سے نکال کے ملائکہ میں بٹھا دیا تھا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، دربار سے نکلنے لگا، گدھے پہ بیٹھ کے آیا تھا، موسیٰ جا چکے تھے، گدھے پہ بیٹھا اور گدھے کو چھڑی مارنے لگا، چل موسیٰ کے خلاف، چل موسیٰ کے مقابلے پر، چل معصوم کے مقابلے پہ۔ گدھا تھا، جملہ ایک اور کہہ دوں آہستہ سے، گدھا تھا، اونٹ نہیں تھا، گھوڑا بھی نہیں تھا، خچر بھی نہیں تھا، گدھا تھا۔ نہیں گیا، عصا کھاتے، اسٹک کھاتے، چھڑی کھاتے کھاتے مر گیا، مگر گیا نہیں۔ روایتوں نے بیان کیا یہ گدھا جنت میں جائے گا، صاحبہ نے فہم کے حوالے جملہ کر رہا، یہ گدھا جنت میں جائے گا۔ اس نے کیا کیا کہ جنتی بنا دیا گدھے کو؟ کہ اس نے یہ کیا کہ معصوم کے مقابلے پہ نہیں گیا، اور معصوم کی مدد نہیں کی اس نے، بس معصوم کے مقابلے بھی نہیں کیا۔ وہ گدھا سب کے لیے محترم ہے، جو گدھا معصوم کے مقابلے میں نہیں گیا وہ اتنا محترم ہے۔ تو اگر ذوالجناح حسین کی مدد کرتا نظر آئے، معصوم کا دفاع کرتا نظر آئے، تو یہ جانور کتنا محترم ہوگا؟ پھر پوچھتے گھوڑا شبی ہے، شبی، محترم کی یاد منا رہے محترم کے ذریعے۔ اسے بھی پتا تھا شخصیت کو نہیں دیکھنا، گدھا بھی سمجھ رہا ہے شخصیت پرستی نہیں، حق کے پیچھے جانا ہے۔ حق کہاں ہے؟ کاش مسلمانوں نے حق پہچان لیا ہوتا تو علی کی بیٹیاں بازاروں میں نہ لائی جاتی۔ غربت یہ ہے نا آل محمد کی، مرحبا مرحبا، مولا آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ غربت یہی ہے، حسین کی شہادت بڑی مصیبت ہے، لیکن جب بیمار کربلا سے پوچھا گیا مولا بڑی مصیبت کہاں آئی، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، جو آئے کہہ سکتے ہیں، جو غم میں مظلوم میں رونے کے لیے آئے ہیں، پرسے کے لیے آئے ہیں۔ تو سجاد نے یہ نہیں کہا جب چچا عباس کے بازو قلم ہوئے تو بڑی مصیبت تھی،
جب پوچھا گیا بڑی مصیبت کہاں آئی تو نہیں کہا جب بھائی علی اکبر کے برچھی لگی تو بڑی مصیبت آئی، جب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا 3 بار کہا شام شام شام، کہاں زہرا کی بیٹیاں، کہاں شرابی کا دربار۔ مرحبا مرحبا، گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، مولا آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ جو تہذیب مجلس ہے نا وہ خاموش بیٹھنا نہیں، ہائے کہنا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح، ہماری مصیبت پہ اگر کوئی ہائے بھی کہے اللہ اس ہائے کو تسبیح شمار کرتا ہے۔ آئے ہیں فرش ازا پہ، ہر زبان ہائے کہتی ہوئی درد کی عبادت کرے گی۔ زہرا کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں نہ لائے جاتی ہیں، سکینہ کو کنیزی کے لیے طلب نہ کیا جاتا، ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ لیکن جب ان دونوں کی محنت، سب کی لیکن بڑی محنت، شہزادی کے خطبے اور سکینہ کا گریہ، انقلاب آتا دیکھا، مجبور ہوا یزید، سجاد کو بلا کے کہتا ہے چاہتا ہوں کہ تمہیں رہائی دے دوں۔ عزادار سجاد نے ایک جملہ کہا، یزید میرے بابا کے بعد قافلے کا سالار میں نہیں ہوں، میری پھوپھی زینب کبریٰ ہے، جو فیصلہ پھوپھی کا ہوگا سجاد اس پہ عمل کرے گا۔ آئے امام پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے، سنیں گے درد کا جملہ؟ پھوپھی نے کہا سجاد یزید سے جا کر کہو ہماری کچھ شرطیں ہیں، وہ مانے گا تو رہائی قبول کریں گے۔ منوا کے آئے ہیں، فاتح ہوتا ہی وہ ہے جو منوا کے آئے۔ شام فتح کر کے آئی زینب کبریٰ۔ جاؤ، درد کا جملہ ہے، مصائب کا، مصیبت کا درد کا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جاؤ سجاد، اس سے پہلا جملہ یہ کہو کہ بہن ابھی تک بھائی کا ماتم نہیں کر سکی۔ ہائے حسین ہائے حسین ہائے غربت آل محمد کی، یہ بیٹی ابھی تک بھائی کا ماتم نہیں کر سکی، یہ بیویاں ابھی تک حسین کا ماتم نہیں کر سکیں۔ ہمیں ایک مکان دیا جائے، اس میں بیٹھ کر اپنے شہیدوں کا ماتم کریں۔ اجرکم اللہ، کیوں نہیں کر سکی ماتم؟ جب بھی بیویاں ماتم کرنا رونا چاہتی تھیں، آہستہ سے جملہ کہوں گا، مجھے نہیں پتا کون مومن کیسے محسوس کرے گا اور روئے گا اور ماتم کرے گا۔ جب بیویاں رونا چاہتی تھیں شمر تازیانے مارتا تھا، جب سکینہ رونا چاہتی تھی تماچے مارتا تھا، نہ رونے دیا اس نے کسی کو۔ پہلی شرط یہ منوائی کہ ہمیں مکان دیا جائے جس میں گریہ ہو۔ یہ گریہ کرنے آئے ہیں نا، اب ایک مکان میں آئے ہیں، یہی شہزادی زینب کا درد ہے۔ اس درد کے ذریعے حق کا تعارف کرایا ہے، 35 برس رو کے منوایا۔ رو رہا ہے تو کیوں رو رہا ہے؟ کیا ظلم ہوا ہے جو رو رہا ہے؟ نقابیں اتار دی اس گریے نے ظالموں کے چہروں سے۔ دوسری شرط یہ ہے شام غریبہ میں جو اسباب لوٹا تھا وہ اسباب واپس دیا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے ہمارے شہداء کے سر واپس دیے جائے۔ عزادارو، تینوں شرطیں منظور ہوئیں، وقت نہیں ہے، تینوں شرطیں منظور ہوئیں۔ مکان ملا محل میں، بیبیاں بیٹھی رونے کے لیے۔ مرحبا، آپ گریہ کر رہے ہیں مسلسل، مولا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کی محبت کو، عبادت کو قبول کرے۔ یہ منظر میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، محسوس کیجئے گا اس میں درد کتنا ہے۔ عزادارو، وہ بیبیاں دائرہ بنا کے بیٹھ گئیں، وہ بہن، وہ زوجہ، وہ عزیزہ جو اب تک روتی تھی اور تازیانے مارے جاتے تھے، رونا چاہتی تھی اور رونے نہیں دیا جاتا تھا، اب اسے آزادی مل گئی ہے، جتنا جی چاہے رو۔ بیویاں دائرہ بنا کے بیٹھ گئی۔ مقتل کہتا ہے بیویاں مصائب نہیں بڑھتی تھی، بس کوئی بیوی کہتی تھی واہ عباسا، ہائے حسین ہائے حسین، پوری شہادت نگاہوں میں آ جاتی تھی۔ کیسے بازو قلم ہوئے، کیسے گھوڑے سے گرے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آنکھیں دیکھ رہا ہوں جو ماتم کرتی، گریہ کرتی نظر آ رہی ہیں، ہر زبان ہائے کی عبادت کرے گی۔ عزادارو، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ پرسا، کوئی بیوی کہتی تھی واہ قاسمہ، یاد آتا تھا لاشا پامال کیسے ہوا، غریب نے ابا کے دامن میں ٹکڑے کیسے اٹھائے۔ کوئی بیوی کہتی تھی واہ اصغرا،
ہر بیوی پرسہ دیتی ہوئی آ رہی ہے. عزیزانو بیویاں تڑپ کے رو رہی ہیں, رونے کا غل بپا ہے. ایسے میں تبرکات لائے گئے, گٹھڑی لائی گئی, شہزادی زینب کے سامنے رکھی گئی. جزاک اللہ جزاک اللہ, مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. آخری جملے درد کے, خدا جانے اگلے برس کون ہو. مولا سب کو عمر دراز عطا فرمائے, صحت توفیق عطا فرمائے. گٹھڑی رکھی گئی, شہزادی نے جس بی بی کی چادر تھی اسے دے دی. آسانی سے ہے, چھینی بڑی مشکل سے تھی. بیویاں روکتی رہی, ظالم چھینتا رہا, لیکن رونے والوں بڑا فرق ہے. ہر بیوی کی چادر ہاتھوں سے کھینچی گئی ہے. علی کی بیٹی وہ ہے, شمر نے نیزہ مار کے چادر کو اتارا. بی بی فرات کی طرف رک کر کے کہتی رہی, بھائیا ابا, واہ غربتا, واہ مصیبتا, اجرکم اللہ اجرکم اللہ. دادارو چادریں واپس دیں. اچانک شہزادی نے گٹھڑی میں کچھ دیکھا. اب جو دیکھا تو پلٹ کے ام رباب کی طرف نگاہ کی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ, یہی حق ہے پرسہ دینے کا. مانگ لیجئے اپنے لیے, دعا بھی مانگ لیجئے. امام وقت بھی دعا کر رہے ہیں. مڑ کے دیکھا ام رباب کو, پھر گٹھڑی میں دیکھا, پھر ام رباب کو دیکھا. دل نے کہا دوں یا نہ دوں. پھر ایک مرتبہ کرتا اٹھایا, چھوٹا سا کرتا ماں کے سامنے کیا. دوبارہ گٹھڑی میں ہاتھ دیا, دو چھوٹی چھوٹی بالیاں ام رباب کے سامنے پیش کی. ماں نے عجب نہیں طرف کے کہا, ہو شہزادی, جس کا کرتا ہے وہ کربلا میں سو گیا, جس کی بالیاں ہے وہ زندان میں سو رہی ہے. یہ اجڑی ماں اب یہ لے کے کیا کرے. جزاکم ربکم خیر الجزا, اجرکم اللہ. منظر یہ ہے, ماتم بلند ہے, صدائیں گریہ کی بلند ہیں. دادارو جزاکم ربکم, یہی منظر ہے جو رو رہے ہیں. مولا عبادت قبول فرمائے. جو ہائے نہیں کہہ سکے انتظار میں ہیں, ان کے لیے آخری منظر ہے. توفیق نصیب ہوتی ہے تو گریہ کریں گے. دادارو اگر پتا چلے نا کسی کے گھر میں کوئی مر گیا, ابھی پہلی صرف خبر آئی ہے کہ فلاں مر گیا ہے, گھر میں رونے کا غل بپا ہو جاتا ہے. عزیز و اقربا آ جاتے ہیں, خواتین خواتینوں میں آ جاتی ہیں, مرد مردوں میں آ جاتے ہیں, اور رونا بلند ہوتا ہے, گریہ بلند ہوتا ہے. لیکن ابھی گریہ بلند ہو اور تھوڑی دیر میں جنازہ بھی گھر آ جائے, بس یہ تصور اگر قائم ہو گیا تو عبادت ہے اور اجازت ہے. اور جنازہ بھی گھر میں آ جائے, پھر دیکھا کرو بیٹی کیسے روتی ہے, بہن کیسے لپٹ کے روتی ہے, زوجہ کیسے روتی ہے. ابھی بیویاں رو رہی تھی کہ عباس کا کٹا ہوا سر آیا, علی اکبر کا کٹا ہوا سر آیا, قاسم کا کٹا ہوا سر آیا. خدا کسی ماں کو بیٹے کا کٹا سر نہ دکھائے. مرحبا مرحبا مرحبا. آخری جملے عبادت کے. حاضرانو ایک ٹیسٹ ایسا آیا, ٹیسٹ بڑا تھا سر چھوٹا. علی اصغر کا سر آیا, اب حسین کا سر آیا. ساری بیویاں کھڑی ہو گئی, واہ حسینہ. حسین کے سر کو لیا, بیویاں بیٹھ گئی. زینب کبریٰ نے سر لیا, گرد ہلکا کیا, واہ حسینہ. ماتم بلند تھا کہ دربان دو چھوٹے چھوٹے سر لایا. بیویاں گریے میں مشغول ہیں. ایک مرتبہ رو کے کہتا ہے, مجھے معاف کر دینا, میں پہچانتا کسی کو نہیں ہوں, مجھے بس اتنا بتاؤ ان بچوں کی ماں زندہ ہے یا مر گئی. ان کے سروں کو لینے والا کوئی نہیں ہے. عزادارو زینب نے سر بلند کیا, سر اٹھا کے دیکھا اور دیکھ کر کہا, بھائی ایسا نہ کہ یہ اجڑی ماں زندہ ہے, مگر مجھے بتا فاطمہ کے بیٹے کا ماتم کرے یا اپنے بیٹے کا ماتم کرے. زہرا کی بیٹی کو بڑی حسرت ہے, جب کربلا سے چلی تھی تیروں پہ جنازہ تھا, خواہش تھی بھائی کے جنازے سے لپٹ کے روئے گی.
ابھی تابوت برآمد ہوگا. یہی وجہ تھی لے آئیے گا تابوت کو کہ سجاد سے کہا مجھے کربلا کی طرف سے لے کے چلو، کیونکہ جب کربلا سے گئی تھی تو لاشا دھوپ میں تھا. بہن دیکھے بھائی کی قبر، ہائے حسین، واہ حسینہ.